سمجھتی ہے. لوگ ہمیں سکھاتے ہیں عورت کی عزت کرنا کیا ہے. میں کہتا ہوں اوروں کے یہاں تو عورتیں محفوظ نہیں. لوگ جسے خدا مانتے ہیں ان کے گھروں کی عورتیں محفوظ نہیں. لیکن یہ اسلام ہے, یہاں تو کلمہ بھی عورت سب سے پہلے پڑھ رہی ہے, اور شہادت بھی عورت سب سے پہلے دے رہی ہے, منبر بھی عورت سب سے پہلے لگا رہی ہے. اور پھر جب دمشق کے اس دربار میں خاندان کا مرد بولنے کے قابل نہ رہا تو اپنے خطبے کی ہیبت سے دمشق کے در و دیوار کو دہلانے والا کوئی ہے تو وہ ایک عورت ہے جسے زینب بنت علی کہا. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. کون کہتا ہے کہ عورتوں کو پیچھے رکھتے ہیں؟ جب مرد قیادت کے حوالے سے شہادت پا جاتے ہیں تو عورتوں نے قیادت اور کس شان کی ہے کہ شائبہ تک نہیں ہوا کہ قائد مرد ہے یا عورت ہے. حسین مدینہ منورہ سے امام حسین قافلہ لے کر چلے حفاظت کے ساتھ. مدینہ منورہ سے قافلہ لے چلنے والے کو مرد کہتے ہیں, اور کربلا سے بحفاظت عزت و آبرو کے ساتھ رسول اللہ کی امانت کو جو مدینے تک پہنچاتا ہے اس قائد کو عورت. یہ ہمارے مذہب کی خواتین ہے, یہ ہمارے مذہب کی خواتین ہے. تو بہرحال سب سے پہلے کلمہ ہمارے یہاں ترتیب اس طرح سمجھائی جاتی ہے, اور جو حق ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے کلمہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق نے پڑھا. کم عمروں میں سب سے پہلے کلمہ خاتم الولایت فاتح خیبر خلیفہ چہارم سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے پڑھا. غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت سیدنا زید ابن حارثہ نے پڑھا, اور عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے پڑھا. یہ ترتیب ہمارے یہاں ہے جو بالکل سچی ہے, لیکن اگر مطلقاً سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ہے ہر اعتبار سے پہلے اس خاتون کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہا جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہی سب سے پہلے جس نے اپنے کانوں سے سنی ہے وہ ایک عورت ہے, مرد نہیں ہے کوئی, ایک عورت ہے. زملونی زملونی جس نے سنا کمبل اڑھاؤ. ذمہ داریوں کے بار تلے, احساس تلے جب رسول اللہ کا وجود کانپ گیا, ذمہ داریوں کے احساس تھے. اس وقت اگر حضور کو کوئی تسلی دے رہا تھا کوئی مرد نہیں تھا, ایک عورت تھی, ایک خاتون تھی. عورتوں کا اسلام میں مرتبہ کیا ہے, مقام کیا ہے. اور پھر دیکھیں پورے قرآن میں کہیں سورۃ الرجال نہیں ہے, لیکن پورے قرآن میں سورۃ النساء موجود ہے. پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھیں, اللہ اکبر, سورہ مریم ایک عورت کے نام پر پوری سورت نازل کی گئی ہے. اسلام تو عورت کا اتنا ہمدرد ہے کہ حضرت مریم کے پیٹ کے درد کو بھی قرآن نے بیان فرمایا. اندازہ فرمائے کس مذہب کے اندر عورت کا شکم درد بیان ہوا ہے, وہ اپنی مذہبی کتاب. زندہ باد, زندہ باد. اسلام کے سوا کوئی اور مذہب نہیں ہے. میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس سے پہلے, اے میری قوم کی بیٹیوں, اگر تم کو سیریل دیکھ کر, فلمیں دیکھ کر, یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تمہیں جو ہے وہ اخبار پڑھ کر یا میڈیا کے کنڈے دیکھ کر لگتا ہے کہ اسلام تم پہ ظلم کرتا ہے, تو میں کہتا ہوں پروپیگنڈے کا شکار ہونے سے پہلے بتاؤ کس مذہب نے عورت کو اتنی عزت دی ہے, کس مذہب نے دی ہے. اوروں کا حال تو یہ ہے, شوہر کی چتا پر کہیں بیوہ کو زندہ جلایا جاتا تھا, کئی لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. یہ اپنا مذہب ہے, مذہب اسلام, جس نے 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجہ الکبریٰ کو سہاگن بنایا. صرف سہاگن ہی نہیں بلکہ سارے مومنوں کی ماں ہونے کا شرف. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ اسلام ہے.
आर्श से जिसको अल्लाह सलाम भेजता है वो कौन है? वो एक खातून है जिसको दुनिया खदीजतुल कुबरा कहती है। अर्श से जिसको तस्लीम आती है वो खदीजतुल कुबरा है। रसूलुल्लाह के हरम के अंदर जिब्रील जैसा फरिश्ता भी हुजूर के घर की हुर्मत की वजह से बेइजाजत घर में दाखिल नहीं होते। उस्ताद ज़मन कहते हैं उनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है किसी के घर की ये हुर्मत, ये सिर्फ रसूलुल्लाह के घर की हुर्मत है। अल्लाह अकबर। और वो किसकी हुर्मत में बेइजाजत नहीं आते? किसकी हुर्मत में? अहले बैत, घर वालों। और घर में रहता कौन है? घर में रहता कौन है? अंदाजा फरमाइए, शान है हमारे यहाँ। और फिर तो अर्ज ये कर रहा था कि आज प्रोपेगेंडा इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता, वकार नहीं देता। हम पूछते हैं हमसे बढ़ करके इज्जत कौन देगा? हमारे मजहब की तालीम है बेटी पैदा होती है तो फरिश्ते नाजिल होते हैं और उसको चारों तरफ से घेर कर कहते हैं ऐ कमजोर जान से पैदा होने वाली कमजोर जान, जब तक तू इस घर में रहेगी तेरे घर वालों की मदद की जाती रहेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। रहमतों का नुज़ूल होता रहेगा। पता चला बेटों के बाप को बरकत के लिए तावीज़ की जरूरत हो सकती है, लेकिन बेटियों के बाप को उसकी जरूरत नहीं है जब तक बेटी घर में मौजूद है। रहमत के फरिश्ते घर में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।